توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحيدا أحدا صمدا لا شريك له في الحكم والامتثال لا ضد في ذاته ولا ند في صفاته الجلال والجمال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا خير الخصال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
الحمدللہ رب العالمین۔ انتہائی معزز محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سنن والیاں، باوقار، با کردار، با عمل، با حیا، با پردہ، با شرم، لائق صد احترام میری معززات ماں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، حی و قیوم، تنہا و یکتا، مینوں اور آپ سب نو پکا سچا کھرا زندگی بھر مسلمان بن کے رہن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سونا محض اپنی رحمت دے نال کائنات دے سب تو عظیم ترین شخصیت اللہ وحدہ لا شریک دے سب تو زیادہ محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تابعدار وفادار بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے جس طریقے نال امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رتبہ تے شان ساری دنیا نالوں زیادہ بنایا، اس وچ کسے دا بھی کوئی اختلاف نہیں کلمہ پڑھن والے دا۔ ہر کلمہ پڑھن والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو کائنات دی ہر شخصیت تو بلند و بالا برتر سمجھدا ہے، فضیلت والا سمجھدا ہے۔ کلمہ پڑھن والے کوئی ایک انسان ایسا نہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھ کے کسی نو عزت و عظمت والا، شان و تقدس والا منندہ ہوئے۔ پوری دنیا دے مسلمان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تو بعد پوری مخلوقات وچ سب تو زیادہ بلند و برتر مرتبے والا سمجھ دے۔ جس طریقے نال اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شان دے اندر اعلیٰ ہے، مقام دے اندر اعلیٰ ہے، مرتبے اور رتبے دے اندر اعلیٰ ہے، عزت و احترام دے اندر اعلیٰ ہے، عبادت، سیادت، قیادت دے اندر اعلیٰ ہے، اللہ دا پیارا پیغمبر ہمت اور حوصلے دے اندر بھی پوری کائنات نالوں زیادہ اعلیٰ ہے۔ اللہ خود قرآن دے اندر فرماندے نے الم نشرح لک صدرک، اے میرا محبوب پیغمبر اساں تہاڈا سینہ نہیں کھول دیتا۔ مطلب کیا ہے؟ تانوں اساں اتنا ہمت تے حوصلے والا بنایا ہے کہ جڑی ہمت تے حوصلہ اللہ دے نبی اللہ کولوں مانگ کے رہندے رہنے، اللہ فرماندے نے اساں بغیر منگے دے محمد رسول اللہ نو عطا کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ دے بڑے اولو العزم پیغمبر رسول نے، جلیل القدر پیغمبر نے، جہاں اللہ نے نبوت عطا کی تھی اور فرمایا میرا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون دی طرف، بڑا سرکش ہے، بڑا آکڑ خاں ہے، بڑا متکبر ہے، جاؤ اس نو جا کے دعوت دیو، اس نو عقیدہ توحید و وحدانیت دی دعوت دیو، شریعت دی دعوت دیو۔ تے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ ایڈا وڈا آکڑ خاں، اتنا بڑا جڑا اپنے آپ نو رب کھواندا ہے، مینوں بھیج رہے ہیں، میں دے گھر پلن والا، دے گھر دے ہتھاں چ رہن والا، تے اتنا میں دی طاقت قوت نو جاننا کہ ذل اوتاد جداں کسے نو سزا دیندا ہے تے او میخاں نال گاڑ دیندا ہے، اتنا سخت سزا والا بڑا جابر قاہر ہے۔ اللہ میں تیرے کو ایک شے منگنا، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، اللہ مینوں اتنا حوصلہ تے ہمت دے کہ میں فرعون دی اکھاں وچ اکھ پا کے تیری دعوت توحید دی دے سکا۔ جیڑی ہمت تے حوصلہ اللہ دے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نبوت ملن تو بعد منگ کے لیا ہے، اللہ فرماندے میرا سونا
جڑی ہمت تے حوصلہ نبی میرے کولوں دعا کر کے منگدے رہن علم نشرح لک صدرک اساں تیری ہمت تے حوصلہ تینوں کتنا عطا کر دیتا ہے. اتنی ہمت تے حوصلے والا پیغمبر تے جاؤ پورا قرآن اٹھا کے دیکھو اللہ نو کئی مقامات تے اپنے محبوب پیغمبر نو تسلیاں دینیاں پہ کئی مقامات تے اللہ رب العزت نو تسلیاں دینیاں پئیاں نے. اتنے دکھ دے مقام آئے اللہ دے پیارے پیغمبر تے کہ اتنے بڑے حوصلے والا اتنی ہمت والا پیغمبر تے اللہ اس پیغمبر نو بھی تسلیاں دے رہے ہے. وجہ کیا ہے؟ کس مسئلے دی بنیاد تے اتنے دکھ تے تکلیفاں اللہ دے پیغمبر نو آئیں کہ اللہ خود اپنے محبوب پیغمبر نو تسلیاں دیندا سونا میں تیرے نال ہاں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا پریشان کیوں تھینا ہے غمگین کیوں ہونا ہے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اساں ساڈی اکھاں چ رہنا ہے ہر وقت ساڈی نگاہ چ ہے ہر وقت ساڈی توجہ تیری طرف رہ ویندی ہے. فَاصْبِرْ کما صبر اولو العزم من الرسل سونا صبر کر ہمت کر حوصلہ کر. آخر اتنی تسلیاں اللہ نو پیارے پیغمبر نو کیوں دینیاں پئیاں؟ او پیغمبر جو ہمت و حوصلے والا ہے پھر بھی اتنا مشکل مسئلہ پھر بھی اتنے مشکل حالات زندگی دے اللہ دے رسول تے آئے نے کہ اللہ اس ہمت والے پیغمبر نو حوصلے والے پیغمبر نو اللہ تسلیاں دے رہے ہیں. حضرات اج میں اور آپ کتنی بد نصیبی ہے کہ جس پیغمبر نے اتنے کٹھن حالات دے اندر اتنے مشکل حالات دے اندر اتنے اوکھے حالات دے اندر کہ اللہ دا رسول فرماتا ہو میرے امتیو لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا يُؤْذَى أَحَدٌ اللہ دی قسم میرے نبی دی زبان چو کدی جھوٹ نہیں نکلیا کدی میرے نبی نے مبالغہ آرائی نہیں کیتی. اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا يُؤْذَى أَحَدٌ لوگو جتنیاں مینوں اللہ دے دین دے واسطے دین تے شریعت پہنچان واسطے جتنیاں ایزاواں تکلیفاں دکھ درد میں محمد برداشت کیتے نے اللہ دے رسول فرماتا لا یؤذى أحد اللہ نے جتنی مخلوق تے انسان بنائے نے اتنیاں کہیں نبی نو تکلیفاں نہیں آئیاں جتنیاں میں محمد نو تکلیفاں آئیاں. حضرات یہ درد تے دکھ یہ تکلیفاں کوئی ایک دن دا معمول نہیں ایک دن ایک لحظہ ایک مہینہ نہیں. اللہ دے پیارے پیغمبر نے زندگی بھر یہ تکلیفاں دین دی خاطر برداشت کی دی میرے اور آپ تک دین پہنچان دی خاطر. اللہ دے رسول نے زندگی بھر اور مکی زندگی تو کوئی دن ایسا نہیں اللہ دے پیارے پیغمبر دا کہ جس دن اللہ دے پاک پیغمبر نو تکلیفہ نہ آئیاں ہون لوگوں نے ستایا نہ ہوئے ہاکرے نہ لائے ہوئے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھ کے استہزاء نہ کیتا ہوئے مذاق نہ کیتا ہوئے پھبتی نہ کسی ہوئے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے کیچڑ نہ اچھالے ہوئے زبان درازی نہ کیتا ہوئے ایک دن بھی ایسا نہیں. حتیٰ کہ موقع ایسا بھی آیا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی 7 سال دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال اپنے گھر وچوں باہر نکلے نے بیٹی نال ہے ایک ظالم آیا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سر وچ آ کے مٹیاں پانے شروع کر دیتی ہیں. سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی معصوم بچی ہے اور ہمیشہ گھر دے اندر یہ حالات آندے رہ جاندے نے. یہ بچی ہمیشہ درد دکھ باپ دا دیکھ دی ہے. کدی ظالم ہانڈیاں وچ گندگیاں سٹ دیندے نے کدی دروازے تے آ کے چیتھڑے اور غلاظتاں سٹ دیندے نے کدی اللہ دے رسول دی کوئی شکل ہے کدی کوئی حالت ہے. اج بیٹی نے اکھاں نال دیکھیا ہے بیٹی کو صبر نہیں ہویا اکھاں وچوں آنسو آئے رونا بے اختیار آ گیا ہے. اور سنو اللہ دی قسم اے ہمت و حوصلے والا پیغمبر اپنی بیٹی دا حوصلہ بڑھا رہے ہیں تے فرمانے لا تبکی یا بنیا ان اللہ مانع نباکا پتر میری دھی رو نہیں
رو نہیں رو نہیں، ان اللہ مانع ابا کا، اللہ تیرے باپ دی حفاظت کرے گا۔ کوئی دن ایسا نہیں جس دن دے اندر مشکلات نہ آئی ہوں۔ اور یہ مشکلات کس واسطے نے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے میٹھی زبان والا ہے، اللہ دے رسول تے سچی زبان والا ہے، ہم درد ہے، مخلص ہے، خیر خواہ ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے نے، فرمایا زملونی زملونی، مینو چادر اڑھاؤ چادر اڑھاؤ۔ اللہ دے رسول پریشان نے، اور امام الانبیاء دے اوصاف کیا نے، آپ دا رویہ کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ فرماندین سوہنا پریشان کیوں ہوندے ہو؟ فَإِنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تے صلہ رحمی کرنے والے نے، وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، جڑے اجنبی لوگ جنہوں کوئی مہمان بنانو تیار نہیں، تساں مہمان نوازی کر دے ہو۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ ہمیشہ حق سچ دے نال، ہمیشہ حق سچ دا ساتھ دیندے ہو۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جڑے حاجت مند لوگ نے کما نہیں سکدے، اللہ دے پیارے پیغمبر تساں تے انہاں نو کما کے اپنے ہاتھ نال کھواندے ہو۔ اے آپ دے اوصاف نے نبوت تو پہلے، پھر اللہ دے رسول نو کیوں تنگ کیتا گیا ہے؟ حتیٰ کہ اللہ قرآن مجید دے اندر فرماندا ہے اللہ اللہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے میرا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد نعلم، اساں جاننے آئے، سانو پتہ ہے، اساں غافل کوئی نہیں، تیری زندگی دا ایک ایک لمحہ ایک ایک لحظہ ہے جڑا کچھ تیرے نال مکے دے مشرک کر رہے نے، جڑا رویہ تیری برادری تے قوم نے اختیار کیتا ہے، اے میرا یارا قد نعلم انہو لیحزنک الذی یقولون، اساں انہاں دیاں گلاں سن دے ہونے آئے، اسانو انہاں دیاں گلاں دا بھی پتہ ہے، تے محمد الرسول اللہ دے حسن رویہ دا ہی پتہ ہے نا میرا پاک پیغمبر، سانو پتہ ہے تیرے دل چ غم آندا ہے، تکلیفاں آندیاں، جداں ظالم سامنے کھڑے ہو کے آدن تو کوڑ کھڑا مرے نہ ہے، اللہ دا پاک پیغمبر ہوے، فرشتہ جبریل وحی لے کے آون والا ہوے، اللہ پیغمبر دے ہوٹھاں دیاں قسماں چاون والا ہوئے، تے وال ظالم منہ تے کھلو کے آدھن کوڑ کھڑا مرے نہ ہے، جھوٹ پہ بولے نہ ہے، کوئی آدھا ہے ساحر جادوگر، کوئی آدھا ہے جدہ دے آیا ہے قوم نو لڑا کے ایک بھرا نو دوے بھرا نال الگ کیتی کھڑا ہے، پیو دادے دے چنگے بھلے ہس دے رس دے مذہب نو چھوڑ دیتا ہے، کوئی زبان درازی کرندہ ہے، کوئی کرندہ ہے، اللہ پاک فرمان دے نو میرا یارا میں ہر ایک دیاں گلاں سندا رہ وینا ہے، مینوں پتہ ہے تینوں دل وچ وڈی تکلیف آندی ہے جڑیاں زبان درازیاں لوگ کرندے نے، سن وہ میرا یارا کائنات دے سردارا، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اور جند جیویوں میں ڈیارا، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ سونا تے کوئیں جھٹ لیندے کوئی نہیں، تیرے بارے تیناں دے کلوں جے کلیاں کوئی پوچھے جو یار محمد دے نال دا کوئی نظر آیا ہے، تے ابو جہل جی ظالمی کھلو کے آدھا ہے رأيت بعيني هاتين مثل محمد،
ابو جہل جیا ظالم تے دشمن وی جے کوئی کلیاں پوچھے جو محمد دے بارے تیرا کے خیال ہے، کوئی محمد جیا نظر آندا یا کوئی نہ، تے ابو جہل دشمن وی کلیاں کھلو کے آدا او میرے کولوں محمد سونے دے بارے پوچھن والے ہو، اللہ دی ذات دی قسم محمد دے نال دا میری اکھاں نے اج توڑی ویکھیا کوئی نہیں، کسے ماں نے جایا کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نو جند جیوی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تینوں نہیں جھٹ لیندے، تیرے بارے تے انہاں دا خیال ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا امانت دار بھی کوئی نہیں، دیانت دار بھی کوئی نہیں، سیانا بھی کوئی نہیں۔ وال میڈا اللہ وال ہن کیوں حالات بدل گئے، کیوں اے مینوں گالیاں کڑ دین، کیوں مینوں تانے دین، کیوں میڈیاں دھیاں کو تھپڑ مرے دین، کیوں میڈے گھر دیاں ہانڈیاں دے اندر جا کے گندگیاں سٹ دیندے نے، کیوں میں محمد رسول اللہ دے چہرے تے تھوک دیندے نے، کیوں میرے گل وچ کپڑا پا کے تتے تیر دوپہرا مینوں مکے دیاں گلیاں وچ گھسیٹنا شروع کر دیندے نے۔ اللہ پاک فرماندا ہو جیندے جیوی ہو میرا یارا کائنات دے سردارا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنِ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ سونا اے تیرے دشمن کوئی نہیں، اصل دے اندر اس قرآن دے دشمن ہیں، اس شریعت دے دشمن ہیں، اس دعوت توحید تے وحدت دے دشمن ہیں جڑی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا ہے۔ پر میرا پاک پیغمبرا میں تائیں محمد الرسول اللہ جیسے پیارے یار دے چہرے تے تھکاں تا برداشت کر سکنا ہے، پر اپنی دعوت لا الہ الا دی چھوڑنا گوارا نہیں کرندا ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ میرا پاک پیغمبرا پہلے بھی جداں دین تے شریعت نبی لائے کے آئے، قوماں دشمنیاں کیتیاں، قوماں مخالفتاں کیتیاں، انہاں صبر کیتا ہے، تے تو تمت سارے دا ہمت تے حوصلے والا میرا پیغمبر ہے نا، تیرے اندر تے ہمت ہی میں بڑی بڑھائی ہے، تینوں تے میں حوصلہ ہی بڑا دیتا ہے۔ او میرا پاک پیغمبر وَاصْبِرْ عَلَىٰ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ فَاصْبِرْ، صبر کر، صبر کر، ہمت کر میرا پاک پیغمبر۔ فاصبر علی ما یقولون فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ او میرا پاک پیغمبر میریاں تسبیحاں بیان کر، میری وحدت بیان کر، کائنات نو شریعت دس جڑی میں تے محمد الرسول اللہ تے نازل کیتی ہے۔ حضرات تو شریعت تے دین دی خاطر میرا پاک پیغمبر تکلیفاں پہ برداشت کرندا ہے، اللہ تسلیاں پہ دیندا ہے۔ تے اج قوم ویکھ لو اساں مسلمان ہو کے اج اس پیغمبر دی لائی ہوئی شریعت نو منن نو تیار ہے۔ او کافر ہن، او مشرک ہن، انہاں نو اچھی نہیں لگی اساں کلمہ پڑھے لا الہ الا محمد الرسول اللہ پڑھے، جس شریعت دی خاطر پیغمبر نے دھکے کھائے نے اج وہ شریعت مسلمان بن کے منن نو تیار نہیں، جس دین دی خاطر پیغمبر دیاں بچیاں دے تھپڑ لگے نے او اج کلمہ والا مسلمان اس شریعت نو منن نو تیار نہیں، اور جس دین تے شریعت دی خاطر پیغمبر دیاں بچیاں نو طلاقاں تک دتیاں گئیاں نے اج وہ دین مسلمان منن نو تیار کوئی نہیں ہے۔ جس شریعت دی خاطر میرے پاک پیغمبر دی عزت حرمت نو پامال کیتا گیا ہے اج کلمہ پڑھنے والا اس شریعت نو منن نو تیار نہیں۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، دکھ درد میرے پیغمبر نے برداشت کیتے نے،
امت تک شریعت تے دین پہنچان دی خاطر وہ ہندو نہیں مندا نہ مننے اس نے مصطفیٰ نو منیا ہی نہیں ہے، عیسائی نہیں مندا نہ مننے اس نے مصطفیٰ نو منیا نہیں ہے، یہودی نہیں مندا نہ مننے اس نے محمد الرسول اللہ دی رسالت و نبوت نو تسلیم کیتا ہی نہیں ہے، وہ کوئی مجوسی نہیں مندا مصطفیٰ دی بات نہ مننے اس نے محمد نو رسول اللہ منیا نہیں ہے۔ افسوس اس کلمہ پڑھنے والے تھے جو محمد الرسول اللہ نو رسول بھی مندا ہے اور رسول دی لائی ہوئی شریعت دے مقابلے ملا ملوانے دے اقوال نو دین بنا کے پیش کرتا۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، اگر اساں مسلمانہ نے اللہ دے رسول دی لائی ہوئی شریعت نو منیا ہوندا، او میرے دیوبندیو، بریلویو، شیعو، اہل حدیثو بھائیو، اج اس امت دے اندر فرقے ہوندے، پارٹیاں ہوندیاں، جماعتاں ہوندیاں، جاؤ صحابہ کرام نے نبی نو من کے دکھایا ہے، صحابہ کوئی اختلاف مذہب دا نہیں ملے گا، کوئی نماز دا اختلاف نہیں ملے گا، زکوٰۃ دے مسائل دا اختلاف نہیں ملے گا، نکاح و طلاق دے مسائل دا اختلاف نہیں ملے گا۔ صحابی نے کائنات چھوڑنی گوارا کیتی ہے، رشتے ناتے چھوڑنے گوارا کیتے نے، اپنے بگانے بنا لینے، مگر زبان پیغمبر وچوں نکلے ہوئے جملے نو چھوڑنا گوارا۔ ٹھنڈے دل نہ سوچو، اللہ دے رسول کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے ہائے، اللہ دی قسم امام الانبیاء ہوئے تے وقت اپنی امت نو قسم چاہتے آکھے تے پھر بھی امت اعتبار نہ کرے۔ آئے ہائے، اللہ دی قسم یہ پتر پیو دا نافرمان ہوئے تو پیو آدھا انشاءاللہ اس نالو نہ ہوئے آتے چنگا ہے، اس نالو نہ ہوئے آتے چنگا ہے۔ اللہ دی قسم امتی ہو کہ محمد الرسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے رسول اللہ تے بد اعتمادی کرے، اس نالو نہ کلمہ پڑھ دے چنگا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، او میرے ساتھیو، او میرے امتیو، اذا امرتکم بشیء من امر دینکم، او میرے ساتھیو، جداں بھی تانوں میں دین دے معاملے چ کوئی حکم دیواں، کوئی گل کراں، اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوہ فخذوہ، جداں بھی تانوں آکھاں مسئلہ دین دا شریعت دا او لے لیا کرو، سستی نہ کیتی کرو، انکار نہ کیتا کرو۔ کیوں؟ اس واسطے سنو اللہ دا پاک پیغمبر قسم چاہ کے فرما رہا ہے، فواللہ انی لن اکذب علی اللہ۔ میرے ساتھیو، جداں بھی تانوں آکھاں اے مسئلہ شریعت دا ہے، اے مسئلہ دین دا ہے، مت سستی نہ کیتی کرو، لے لیا کرو۔ کیوں؟ اس واسطے فواللہ انی لن اکذب علی اللہ، اللہ دی ذات دی قسم ہے میں محمد اللہ تے جھوٹ نہیں بولیندا ہے۔ جداں بھی گل کرے نا شریعت دی، جداں بھی آکھاں مسئلہ دین دا ہے، او میری رائے نہیں ہوندی، او میں محمد دی سوچ نہیں ہوندی، او حکم اللہ دا ہوندا ہے، اللہ آکھدا ہے، اللہ دا حکم ہوندا ہے، میں محمد سنا دیندا ہونا ہے۔ جداں بھی بات شریعت دی ہووے، او میری رائے نہیں ہوندی، او اللہ دا حکم ہوندا ہے، حکم اللہ دا ہوندا ہے، زبان رسول اللہ دی ہوندی ہے، دین اللہ دا ہوندا ہے، قول محمد رسول اللہ دا ہوندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے، روئے زمین تے ایک مسئلہ ہی ہو جیا نہیں کہ جیندہ تعلق شریعت نال ہوئے تے میں محمد اپنی رائے بیان کراں۔ ذرا ٹھنڈے دل نال سوچنا، نبی دی حدیث تے اللہ دا رسول قیامت تک آج تک کوئی بندہ مر سکتا ہے، ایک مسئلہ ایسا نہیں دکھا سکتا، توجہ کرنا، ایک مسئلہ ایسا نہیں دکھا سکتا کہ اللہ دے رسول نے آکھے ہوئے لوگو اے مسئلہ دین دا ہے، اے مسئلہ شریعت دا ہے تے اے ہے میری رائے، اے میں محمد دی رائے، میرا اجتہاد ہے، میری سوچ ہے، دنیا تے ایک مسئلہ بھی ایسا ملدا
جدو بھی اللہ دے نبی نے بات کی تھی دین تے شریعت دی، فرمایا لوگو اے شریعت دی بات، اے رب دا حکم ہے، میں اللہ دا حکم سناون والا ہاں، میں شریعت بناون والا نہیں۔ جدو نبی زندگی چ ایک مرتبہ بھی نہیں کہندا کہ اے مسئلہ شریعت ہے پر میری رائے ہے، اور لوگو جدو نبی نہیں کہندا کہ شریعت دا مسئلہ ہے تے میری رائے ہے، جدو نبی دی رائے ذاتی بھی دین نہیں بندی ہے، شریعت وہی بندی ہے جو اللہ دی طرفوں آندی ہے۔ اج میں تیرے کو پوچھنا، اج مولویاں تے امتیاں دی رائے نو کیسے دین اور شریعت بنا لیا گیا؟ اللہ دے نبی تے ایک واری بھی کدی نہیں آکھیا لوگو اے ہے تے شریعت دی گل پر میری اپنی رائے ہے۔ حالانکہ میرے نبی تو زیادہ عالم کوئی دنیا تے، میرے نبی تو زیادہ شریعت جانن والا کوئی دنیا تے، جدوں اللہ دا نبی اپنی رائے نو دین نہیں بناندا۔ سنو مسلم شریف دی حدیث، فرمایا اذا امرتکم من امر دنیاکم، جدوں میں تانوں کوئی دنیاوی معاملے دے اندر آکھاں فہو رائی، وہ میری رائے ہوگی، وہ دین اور شریعت ہے، اور جدوں میں بات دین دی کراں گا میری رائے نہیں ہوئے گی، وہ میرے رب دا حکم ہوئے گا۔ جدوں نبی اپنی رائے نو دین نہیں بناندا، اج امتی دی رائے شریعت کیسے بن سکدی؟ اج امتی دی رائے نو دین کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اور اج دنیا تے نبی دی حدیثاں دا مقابلہ کرنے والے وہ ہندو نہیں، یہودی نہیں، عیسائی مجوسی نہیں، مدارس دے اندر رسول اللہ دی حدیث دے مقابلے دے اندر کائنات دے ملہ ملوانے دی آران و اجتہاد نو سوچ نو کال کال رسول اللہ دے مقابلے پیش کرنے والا کوئی مندر دا ہندو نہیں ہے، کوئی بہمن نہیں ہے، کوئی کسے گردوارے دا سکھ نہیں ہے، سنو کوئی کسے گرجے دا عیسائی اور یہودی نہیں ہے۔ آج کال کال رسول اللہ دے مقابلے چ مولوی دی رائے نو دین بنا کے پیش کرنے والا تو مسجد دا ملہ ہے۔ ٹھنڈے دل نال سوچو، اللہ دا نبی جو کائنات دے اندر ہر مشکل اپنے اتے برداشت کیتی ہے صرف دین حق پہنچان دی خاطر، اج اس دین نو اس امت نے نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن، کاش اج میرے اور آپ دے دل زنگ آلود نہ ہوندے۔ اج ہر بات نو اساں تعصب دی اینک نال دیکھنے ہیں کہ تے گل وہابیاں دی، اے گل تے اہل حدیثاں دی، ساڈے ایسے نہیں کر دے لوگوں، یہ تعصب نہیں ہے۔ بات ہوئے شریعت دی، زبان ہوئے مصطفیٰ دی، لکھی ہوئی دیوار تے ہوئے، اللہ دی قسم میرے واسطے حجت اور دلیل ہے۔ اور اگر زبان ہوئے اہل حدیث دی، بات نبی دی نہ ہوئے، میرے واسطے اہل حدیث مولوی دی زبان بھی حجت تے دلیل ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ پاک فرماندا ہے لوگو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کس واسطے دنیا تے بھیجیا ہے؟ اللہ دے نبی کائنات دے اندر اللہ نو لاڈڑے پیارے، ساری دنیا نالوں زیادہ پیار اللہ کریندا ہے تے سونے محمد رسول اللہ نال کریندا ہے۔ اللہ دی قسم کہ مولوی دی زندگی دیاں قسماں رب نے نہیں چاہیاں ہے۔ کائنات دے اندر کوئی پیر ہو جیا نہیں ہے جن دے ہوٹھاں دیاں اللہ نے قسماں کھائیاں ہونے، اور کائنات دے اندر ہونٹ تے پیغمبر دے اپنی جگہ تے رہ گئے، اللہ دی قسم زندگی تے اپنی جگہ تے رہ گئی۔ میرا محمد رب نو کتنا پیارا ہے، جیڑی چادر اوڑھ کے سمندہ ہے اللہ او دیاں چادراں دیاں عظمتیں پہ بیان کرندا ہے۔
اللہ نو انداز مصطفیٰ دا کتنا پیارا لگدا نا ہے، اللہ نو کتنا لاڈڑا ہے محمد رسول اللہ ہے، کدی نہ لے کے نہیں سڑیا ہے، حالانکہ اللہ خالق مصطفیٰ مخلوق ہے، اللہ رب محمد رسول اللہ اس دا بندہ ہے، مگر پیار کتنا ہے، پیار کتنا ہے، اللہ دی قسم کدی یا محمد کر کے نہیں سڑیا ہے، جداں بھی بلایا ہے تے بڑے پیار نال بلایا ہے، کدی آکھیا یا ایھا المزمل، کدی سڑیا تے آکھیا یا ایھا المدثر، کدی رب نے سڑیا تے آکھیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کدی پیار نال اللہ فرماندا یا ایھا الرسول، یا محمد کر کے نہیں سڑیا ہے۔ آج کیڈا گستاخ پیغمبر دا آج مسلمان ہے، کلمہ پڑھ دے او ظالماں، تو امتی ہے میرا رب تے رب ہو کے محمد نو یا محمد کر کے نہیں سڑدا ہے۔ اج آکھدا اسی یا محمد کہنا ہے، انہاں وہابیاں سڑدیاں رہنا ہے، اے تینوں پتہ کوئی نہیں تو یا محمد آکھنا ہے۔ اللہ عرشاں تے کتنا غصے ہو جاندا ہے، او بدبخت کمینے انسان ہے، تینوں میرے محمد دی عزت دا پتہ کوئی نہیں، میں رب ہو کے یا محمد کر کے نہیں سڑیا ہے، جدوں بھی سڑیا ہے عزت تے تمغے نال سڑیا ہے۔ اتنا پیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ہے، تہاں رب کائنات فرماندے نو امتیو او جدوں محمد آ گیا نا ہے، ہن میں کہے نبی دی بھی بات سننی پسند نہیں کردا ہے، کہے نبی دی بھی میں بات سننی تے شریعت بنانی پسند نہیں کردا ہے۔ تورات میری ہے سنو، انجیل میری ہے سنو، او موسیٰ کلیم اللہ نو نبی میں بنایا ہے، عیسیٰ روح اللہ نو نبی میں بنایا ہے، ابراہیم خلیل اللہ نو نبی میں بنایا ہے۔ تورات بھی میری، انجیل بھی میری، زبور بھی میری، موسیٰ بھی میرا، عیسیٰ بھی میرا ہے، اور داود بھی میرا، ابراہیم بھی میرا ہے، پر مینوں محمد اتنا پیارا ہے جدوں کولوں میں محمد دی زبان تے اپنی شریعت نازل کیتی ہے، میں کہیں دے ہوٹھاں وچوں محمد دے مقابلے دے اندر اپنی نازل کیتی ہوئی تورات بھی سننا گوارا۔ ایمان نال دسو جتھے قرآن آ گیا ہے اتھے کس تورات پڑھن دی اجازت ہے؟ تورات کس دی کتاب ہے؟ کسے مولوی دی سوچاں دا نہ ہے، کسے پیر دی سوچاں دا نہ ہے، کسے گدی نشین دے ملفوظات نے؟ اور سنو قرآن اللہ دی کتاب ہے، رب کعبہ دی قسم تورات بھی رب دی کتاب ہے، انجیل بھی رب دی کتاب ہے، زبور بھی رب دی کتاب ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کسے ملہ دی درسگاہ میں پڑھے ہویا نہیں ہے، جس تے وہی رب نے نازل کیتی ہے، کلمہ تکلیمہ، رب نے براہ راست گفتگو کیتی ہے۔ اس موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہونے والی تورات ہوئے تے موسیٰ علیہ السلام ہوئے، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لزللتم من سواء السبیل۔ لوگو آج میں محمد بیٹھا ہاں، انہیں موسیٰ علیہ السلام آ جاویں تے موسیٰ علیہ السلام در صرف تساں ویکھو چا پیار تے محبت نال تے ادھے متوجہ ہو جاؤ تے میرے کولو چھوڑ دیو۔ اللہ دی قسم موسیٰ ہے تا رب دا پیغمبر، پر محمد اتنا پیارا ہے، مصطفیٰ دے چہرے تو ہٹا کے اگر کوئی موسیٰ علیہ السلام والوی ویکھے گا، اللہ دے نبی فرمایا اللہ زلالتم، اللہ ایمان دی دولت کو محروم کر دے گا۔ نعرہ تکبیر! آج اس پیغمبر دے ہوندے ہویا اور جتھے تورات رب نہیں سندا، موسیٰ کلیم اللہ دے فتوے رب نہیں سندا، عیسیٰ علیہ السلام دی سوچا نہیں سندا، انجیل نہیں سندا، داود دی حضرت داود تے نازل ہون والی میاں زبور نہیں سندا،
وہ کس منہ نال کہندے ہو کہ اج قال قال رسول اللہ دے مقابلے ہدایہ رب پسند کر لے گا؟ قال ابو حنیفہ رب پسند کر لے گا، قال شافعی رب پسند کر لے گا، فلاں بابے دے حوالے دیندے ہو؟ جی تہاڈے والد نے انج آکھیا ہے، تہاڈے بزرگ نے انج آکھیا ہے، او میرے بزرگ جے لکھاں کروڑا ہو جان، موسیٰ کلیم اللہ دی جتی دی خاک برابر نہیں ہو سکتے۔ جتھے موسیٰ علیہ السلام تے رب نے پابندی لگا دیتی ہے، میرا موسیٰ جے تو بھی جائے گا میرے محمد دے زمانے دے اندر، مینوں محبوب محمد اتنا پیارا ہی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تینوں نبی بن کے نہیں جانا ہوئے گا، امتی میرے مصطفیٰ دا بن کے جانا۔ آج اس پیغمبر دی بات نو نظر انداز کر دینے ہیں، چھوڑ دینے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کامیابی دا راز کس دے اندر ہے؟ آج اساں مشکلات دا شکار کیوں ہیں؟ ساڑیاں مساجد، ساڑے مدارس آج روندے ہو، حکومت ایسی آ گئی ہے، ٹیکس لگ گئے نے، آج گھران دے اندر بجلی دے بل مہنگے ہو گئے نے، سوئی گیس مہنگا ہو گیا ہے، فلاں شے مہنگی ہو گئی ہے، فلاں مہنگی ہو گئی ہے، آج نحوست آ گئی ہے، آج فلاں ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ پہلے تو اپنا رویہ دیکھ، میں اپنا رویہ دیکھاں، اساں رب دی کتنی عزت احترام کیتی ہے، رب دے محبوب پیغمبر دی کتنی عزت احترام کیتی ہے۔ گھر رب دے نے تے کسے غیر دے ہوندے نے، وہ ممبر مصطفیٰ دا ہوندہ ہے، مسئلے امتیاں دے گھڑے ہوئے ہوندے ہیں۔ پھر کہندے ہو فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ جداں اساں رب دے وفادار نہیں رہے۔ اساڑی صورتحال کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ آؤ اپنا تجزیہ کیجئے۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، توجہ کرنا ہے، قرآن ہے۔ مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ ہائے ہائے ہائے، کاش اج مولوی نو قرآن ایک قرآن سناندا نہیں، جیندیاں نو بی بی بلی دیاں برکتاں۔ یہ مدنی چینل ہے، ہو کیا رہے ہیں؟ اے دیکھو جی، اس پھالتے کلمہ لکھے ہویا ہے، اے بلی دے متھے تے نبی دی جتی دا نقش لکھے ہویا ہے، اے فلاں ہے فلاں ہے، مردے دیاں کہانیاں سنان دے ہو، قرآن نہیں سنان دے، قرآن جا کے قبر تے پڑھ دے ہو، جدہ مردہ سن نہیں سکدا، جے توڑی جیندہ سامنے بیٹھے قرآن پڑھ دے نہیں ہو۔ آؤ اہل حدیث کو لوگ قرآن سنو، قرآن رب نے ہدایت واسطے نازل کیتا ہے۔ اللہ فرمانے مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ من بعد ما تبین لہ الہدیٰ ویتبع غیر سبیل المؤمنین۔ اور جڑا بندہ میرے رسول دی مخالفت کرندا ہے، مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، انہوں یہ بات پتہ چل گئی ہے، ہدایت دا پتہ لگ گیا ہے، اس تے ہدایت واضح ہو گئی ہے، شریعت واضح ہو گئی ہے، انہوں پتہ لگ گیا ہے کہ محمد سونا اللہ دا رسول ہے، تے محمد الرسول اللہ جیسا رب نے بنایا کوئی نہیں۔ اور لوگوں اہل حدیثاں نو آدھے ہو محمد نو نہیں منین دے، ایک گستاخن اللہ دے رسول دے، اللہ دی قسم اج تم بھی اپنے آپ نو پیش کر، تم بھی پیش کر، میں اہل حدیث نکما طالب علمی آئے، اج ویکھ لینے آئے کیڑا نبی دا تابعدار ہے، کیڑا وفادار ہے، حدیثاں پڑھدا جا، جتھے آ کے تیرے متھے تے شکن پہ جائے گا، اتھے اہل حدیث اللہ دے رسول دی حدیث نو تسلیم کر لے گا۔ پتہ لگدا ہے کون رسول دا دشمن ہے۔ نماز دی ویکھ لئیے نا، تم بھی نماز اپنی لایا، میں بھی نماز لے کے آنا، ایک سرے کولوں شروع ہو جانے آئے، وضو کولوں کالا کالا رسول اللہ کولوں ویکھنا شروع کر دینے آئے، ٹیک مار کرندا جا، کیڑی جاتے تیری نماز رسول اللہ کولوں ہٹ دی پئی ہے، تے کیڑی جاتے اہل حدیث دی نماز رسول اللہ تو دور ہوندی پئی ہے۔ مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے قیامت دی صبح تک
زہر دا پیالہ پینا مولوی گوارا کرے گا؟ کدی اہل حدیث دے سامنے آ کے اپنی نماز نو رسول اللہ دی نماز جیسی ثابت کر سکدا؟ اہل حدیث دا کوئی مسئلہ ہی ہو جیا نہیں جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے خلاف ہوئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اہل حدیث دا تے مشن ہی ہے، اہل حدیث نو اللہ دے رسول نال پیار اتنا ہے کہ جتے پیغمبر دے ہونٹ آ جانے پیو چھوڑ دیندے نے، رشتے چھوڑ دیندے نے، ناتے چھوڑ دیندے نے، ساری کائنات نو چھوڑ دیندے نے۔ پوچھ ابو بکر صدیق کو لو کہ جے خاندان چھوڑے پیغمبر دے ہوٹھاں دی خاطر، پوچھ عمر فاروق کو لو، پوچھ عثمان غنی کو لو، اور پوچھ تڑپ دے ہوئے انگارے تے حضرت بلال کو لو، پوچھ زنیرہ کو لو، پوچھ نہدیہ کو لو، پوچھ فقیہ کو لو، اور پوچھ میاں عمار کو لو، یاسر کو لو، پوچھ اہل حدیثاں کو لو جنہاں نے ساری کائنات دے رشتے چھوڑ دیتے نے مگر ایک دل دے اندر ٹکا لے آئے کہ کائنات چھوڑ دیں گے، جہان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے۔ ساری کائنات نو تے چھوڑیا جا سکتا ہے، اس مصطفیٰ نو کی میں چھوڑ دیوائیں جندی پروں حضرت حسان کو کوئی پوچھ دائے حسان وہ ساری کائنات نال جنگاں لیاں، وہ سارے رشتے ناتے ترٹ گئے، اپنے بیگانے بن گئے، وہ میاں گوانڈی دشمن بنا لے، وہ بھکھاں دے دن تساں گزار لے، پر محمد رسول اللہ نو کیوں نہیں چھوڑے آئے؟ وہ کیڑی چیز تو نو مصطفیٰ لاہے معظم من زالہو جاہن کا جاہ محمدی لا يقبل اللہ الصلاة من امرئ ما لم يصلی علی النبی محمدی۔ اللہ دی قسم ہے محمد الرسول اللہ دی اللہ وڈی عزت کریں دائی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی فرماندہ ہے جے مقام محمد ویکھنائی تے آن نماز نو ویکھ لائے۔ ساری دنیا دیاں عبادتاں نالوں ود کے اللہ نے عبادت بنائیے تے نماز والی عبادت بنائیے، سب تو زیادہ شان والی بنائیے تے عبادت نماز والی بنائیے۔ اللہ دے قرب تے معراج دا ذریعہ بنایا ہے تے نماز والی عبادت بنائیے۔ میرے محبوب پیغمبر دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائیے تے نماز والی عبادت بنائیے۔ اور سنو لوگو، اللہ دی مخلوق آدم علیہ السلام کو لا کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ دے رسول پر رب کائنات نے اپنی نماز دے آخر دے اندر رکھیا ہے تے درود مصطفیٰ دا رکھیا، کہیں نبی دا نہیں رکھیا۔ اللہ نے نماز نو بھی مقبولیت واسطے شرط قرار دے دیتا ہے۔ میریاں تسبیحاں پڑھن والیا توجہ ہے، او قرآن پڑھن والیا، او سبحان ربی العظیم آکھن والیا، سبحان ربی اللہ آکھن والیا، میریاں تسبیحاں، میرا ذکر، میرا قرآن پڑھن والیا۔ ہون توڑی جو کچھ کرندہ رہ گیا ہے، حرکتاں کیتیاں نہیں، کدی کھڑا ہویا ہے، کدی رکوع کیتا ہی، کدی سجدہ کیتا ہی، میریاں تسبیحاں پڑھدا رہ گیا ہے۔ اور آخر دے اندر نمبر میرے محمد دے درود دا، ہن آرام کر کے سکون کر کے باہے وانے، تیریاں تسبیحاں دا وزن تا ہونا ہے، تیری نماز تا مقبول ہونی ہے جو ہن سکون نال بہے کے میرے محمد تے درود شریف پڑھ لائے۔ جے توڑی نماز جو درود محمد تے ناوے او توڑی نماز قبول۔ اللہ پاک نے کیا دسے ہے کہ مینوں ساری کائنات نالوں زیادہ محبوب ہے تا محمد الرسول اللہ ہے۔ ایمان نال اللہ دی قسم ذرا ٹھنڈے دل نال سوچو، دیکھ قیامت جتھے رسول اللہ کھڑے ہونے، اللہ رب العزت نے تے آدم علیہ السلام کو لا کے 1,24,000 پیغمبران آکھنا، او میرے نبیو
عزت لیندے ہو، اج میدان معاشر وچ عظمت چاہندے ہو، اج مقام معاشر دے اندر اج اپنا مقام تے رتبہ چاہندے ہو، ہاں اللہ فرمانا او سرداری دا جھنڈا لوائے حمد میں محمد دے ہاتھ وچ دیتا ہے، جاؤ میرے محمد دے جھنڈے تلے جا کے کھڑے ہو جاؤ، جیڑا محمد دے جھنڈے تلے اج میدان معاشر وچ آندا جائے گا میں رب دے نزدیک عزت والا بندا جائے۔ اس پیغمبر دے ہوندے ہوئے آکھو جو یہ ساڑے امام دی رائے، ساڑے مولوی دی رائے، یہ ہدایت شریف وچ لکھی ہے، یہ قدوری شریف وچ لکھی ہے، یہ فتاوی عالمگیری وچ لکھی ہے، یہ بہشتی زیور وچ لکھی ہے، یہ فلاں شے وچ لکھی ہے۔ لوگو اللہ دی قسم جدا محمد رسول اللہ دے ہوندے کالا موسیٰ نہیں چل سکدا، کالا ابو حنیفہ بھی چل سکدا، اندہ عیسیٰ نہیں چل سکدا، تے اندہ شافی اندہ صاحبین نہیں چل سکدا، اور جس مصطفیٰ دے ہوندے ہیں کہیں نبی دا فتوی شریعت نہیں بن سکدا، اس مصطفیٰ دے ہوندے ہیں کہیں امتی دا قول بھی دین تے شریعت بن سکدا۔ آؤ پیار و محبت دی دعوت ہے، اللہ رب العزت نو کتنا پیارے سونے مصطفیٰ نال، اج میں پیار پیغمبر دے دسیندہ بیٹھا، ہو سکتا ہے کہ تیرے دل دے اندر بھی میرے مصطفیٰ دی محبت پیدا ہو جائے۔ آؤ اللہ دی قسم رب نو کتنا پیارے محمد الرسول اللہ نال، میرے نبی نے جو ادا کیتی ہے نا اللہ نو اتنی پسند ہے، اللہ فرمانے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يرجو اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ۔ ان اللہ نے نہیں آکھیا او میرے بندیو میرا موسیٰ میرا نبی ہے، میرا عیسیٰ میرا نبی ہے، میرا ابراہیم میرا نبی ہے، میرا نوح میرا نبی ہے، میرا داؤد میرا نبی ہے، جنہ انساناں دا بادشاہ سلیمان پیغمبر میرا نبی ہے، ادریس میرا نبی ہے، اسماعیل ذبیح اللہ میرا نبی ہے، شیش میرا نبی ہے، شعیب میرا نبی ہے، یعقوب یوسف میرا نبی ہے۔ جیڑیاں گلاں تانوں انہاں دیاں چنگیاں لگے نے او بھی لے لیاں کرو، تے جیڑیاں میرے محمد دیاں چنگیاں لگے نے او بھی لے لیاں کرو۔ نہیں اللہ پاک فرماندا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ۔ اللہ پاک فرماندا لقد مینوں اللہ ہون دی قسم ہے، اللہ پاک فرماندا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی بنائے تے میں ہن، ولی بنائے تے میں ہن، رسول بنائے تے میں ہن، پر سنو جداں دا میں محمد زمین تے نبی بنا کے بھیجیا ہے، میری اکھاں دے سامنے توجہ کرنا، اللہ دی اکھاں دے سامنے موسیٰ کلیم اللہ دے انداز عبادت بھی موجود نے، عیسیٰ علیہ السلام دی طریقے زندگی بھی اللہ دے سامنے موجود ہے، اور شعیب علیہ السلام دی زندگی بھی اللہ دے سامنے موجود ہے، نوح ابراہیم علیہ السلام دی زندگی بھی اللہ دے سامنے موجود ہے، مگر ویکھو پیار رب نو سنے مصطفیٰ نال۔ اللہ فرماندا ہے سارے دیاں زندگیاں میں جاننا، پر جداں دا میں محمد بھیجیا ہے مینوں اپنے یار دی ادا ساری کائنات نالوں زیادہ سونی لگ دی۔ ہائے ہائے اج توں تے میں ٹھنڈے دل نال سوچیے تینوں مینوں اے ادا کیوں نہیں چنگی لگدی، اج نماز محمدی کیوں نہیں چنگی لگدی، اے ادا پیغمبر دی کیوں نہیں چنگی لگدی، اے تراویاں پیغمبر دیاں کیوں نہیں چنگیاں لگدیاں، اے وتر دے طریقے اج کیوں نہیں چنگے لگدے، اج رفع یدین تے تینوں تکلیف کیوں ہوندی ہے، اے ادا محمد رسول اللہ دی ہے، اج اچھی آمین تے چڑھ پینا ہے، اے ادا محمد رسول اللہ دی ہے، پیرا نال پیر ملاون دا حکم میرے محمد نے دیتا ہے، اے ادا مصطفیٰ دیے۔ اللہ پاک فرماندا کملیاں مینوں تا اتنا محمد پیارا ہے کہ میں محمد دے ہوندیاں کہ نبی دی ادا نو بھی اسوہ حسنہ بنایا۔
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اللہ پاک فرمانے جے میرے نال امید رکھی بیٹھا ہے کہ دھی قیامت دے میں تینوں عزت نال ملنا ہے، جے میرے نال امید رکھے نہ ہے کہ میدان معاشر دی عظمت دے اندر، میدان معاشر دے اندر تینوں عزت احترام ملے، جے میرے نال امیداں لا کے بیٹھا ہے پل صراط تو گزرنا آسان ہو جائے، میرے نال امیداں لا کے بیٹھا ہے کہ دھی قیامت دے جہنم کولوں بچ جاویں، میرے نال امیداں لا کے بیٹھا ہے کہ جنت دے داخلے آسان ہو جان، میرے نال امیداں لا کے بیٹھا کہ دیں قیامت دے فرشتیاں دے موٹھیاں تے چڑھ کے جنت جاواں۔ اللہ پاک فرماندے نے امیداں تاں پوریاں ہون گیاں جے تیری زندگی چ نمونہ تے اسوہ حسنہ ہوئے گا میرا محمد ہوئے گا۔ اللہ دی قسم ہے کسے نال لڑائی ساڑی کوئی نہیں، جھگڑا ساڑا کوئی نہیں، وہر سانو کسے نال کوئی نہیں، اساں تے ہمدردی کرنے آئے، کوئی یارا کلمہ تا پڑھی لیے نا، آئے ہے کلمہ پڑھی لیے نا، چلو اسے کلمے دی لاچ رکھے، اس کلمے دے اندر دو چیزیں، ایک لا الہ الا اللہ، اللہ دے نال دا بھی الہ کائنات جو کوئی ملدا، نہ کوئی خواجہ نہ کوئی داتا نہ کوئی آقا، نہ دڑکی شاہ نہ نانگے شاہ نہ ترپڑ شاہ نہ فلانا شاہ نہ فلانا شاہ، نہ جتیاں لی سرکار نہ ککراں لی سرکار نہ چمیاں لی سرکار نہ فلاں سرکار، جویں اللہ دے نال دا الہ کوئی نہیں۔ دعا پڑھے محمد الرسول اللہ، میرا عقیدہ ہے میرے الہ دے نال دا الہ بھی کوئی نہیں، تے میرے پیشوا دے نال دا پیشوا بھی، او بول پیشوا بھی کوئی نہیں، جویں الہ دے مقابلے چ کوئی الہ پیش نہیں کر سکتا ہے، انہیں جنہوں پیشوا رب نے بنا کے دیتا ہے، میرے محمد دے مقابلے چ کوئی پیشوا لے آ سکتا۔ والعداوتی تے نبی نو منیندہ بھی خاتم النبیین ہے، منینے ہیں کہ نہیں منینے؟ سارے مسلمان منینے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا تے بڑا چوے ہوندہ ہے، قادیانیاں نو کھلی چھٹی مل رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے، انہاں دے واسطے رستے کھل رہے ہیں، انہاں دے واسطے آسانیاں پیدا کیتیاں جا رہی ہیں، وہ ختم نبوت دے منکر ہیں۔ حضرات آئیے ٹھنڈے دل نال سوچئے، اساں مسلمانوں نے کتنی نبی دی ختم نبوت دی عزت کیتی ہے کہ اگر نبی نو خاتم النبیین من دے تے محمد الرسول اللہ تو بعد پیدا ہونے والے امام ابو حنیفہ دی بات نو مصطفیٰ دے مقابلے دین تے شریعت بنا کے لوکاں دے سامنے پیش کہندے ہو قادیانی کافر ہے، بے شک کافر ہے، لیکن ٹھنڈے دل نال اپنے رویے تے نظر ثانی کرو۔ یارو رسول اللہ دی نماز تساں نہیں پڑھ دے، نماز تے کیا لکھے ہے؟ نماز بولو او سارے بولو یارو، کوڑ تا کوئی نہیں، نماز تے کیا لکھے ہویا ہے؟ نماز حنفی، اے امام ابو حنیفہ نماز حنفی، یہ کوئی نبی ہے؟ کوئی نبی ہے؟ نہیں نبی، تو وہ نماز حنفی کے دی جدو نبی بھی نہیں ہے، اس تے شریعت نازل ہی نہیں ہوئی، جبریل اس نے نماز دا طریقہ سکھایا ہی نہیں، تے نماز حنفی کیسی اللہ دے رسول تو بات بن گئی ہے؟ اور رسول اللہ نو خاتم النبیین من دے ہو، آخری کائنات دا نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ دی قسم جبریل امین صرف محمد الرسول اللہ تے شریعت لے کے آیا ہے، اس واسطے مرزا قادیانی کافر ہے کہ رسول اللہ تو بعد آسمان تو ایک مسئلہ بھی جبریل امین کسے انسان تے قیامت تک لے کے آن والا نہیں۔ جدو جبریل امین شریعت مصطفیٰ تو علاوہ کسے تے نہیں لے کے آیا، اے نماز حنفی کیسی ہے؟ کس نبی دی ہے؟ کون آخر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو طریقہ دسے ہے اے جبریل امین آیا ہے؟ اور اگر جبریل نہیں آیا اور قیامت تک نہیں آئے گا تو پھر اے نماز حنفی شریعت کیسے بنے گی؟ جدو جبریل تے آئے ہی نہیں، آخری بار جبریل آیا اگر کسی انسان تے اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، خاتم النبیین منیا ہے، تو اہل حدیث نے منیا ہے۔ اللہ دی قسم پورے روئے زمین دے علماء کٹھے ہو جان، اہل حدیث
نواب صدیق الحسن خان دا بعض لوگ آتے ہیں تو نواب صدیق الحسن خان نے اب نزل الابرار میں یوں لکھا ہے، وحید الزمان نے یوں لکھا ہے، فلاں نے یوں لکھا ہے، ثناء اللہ امرتسری کی کتاب میں یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے، اور رب کعبہ دی قسم بات صرف ایک ہے، نزل الابرار ہو، وحید الزمان ہو، نواب صدیق الحسن خان ہو، مولانا ثناء اللہ امرتسری ہو، روپڑ خاندان ہو، میاں دنیا کائنات غزنوی خاندان ہو، اہل حدیث دا مسلک و منہج یہ ہے کہ روئے زمین دے سارے لوگ کٹھے ہو جان، کال رسول اللہ دے مقابلے دے اندر نہ کسے غزنوی دی، نہ کسے نواب دی، نہ کسے وحید الزمان دی، نہ کسے شیخ الاسلام دی کوئی بات شریعت نہیں بن سکتی ہے۔ شریعت ہے تو وہی ہے جس زبان تے جبریل امین نازل ہو جائے۔ کیسے بات ہے؟ فلاں فلاں اہل حدیث ہوئے اور فلاں پیش کرے رسول اللہ دے مقابلے نہیں، رب کعبہ دی قسم ہے، آؤ دعوت فکر ہے۔ میں یہ بھی کہہ دوں نہ تو اہل حدیث نہ سڈا، تیرا دل نہیں کردا نہ سڈا، جو مرضیاں دی سڈا، پر زندگی اختیار کرتا طریقہ رسول اللہ دا کر، جو مرضی ہے سڈا، تو دیوبند سڈا، بریلوی سڈا، اور اے ویکھ لے پہ دیوبند انڈیا دا شہر ہے، کوئی مکہ مدینہ، بریلوی دنیا دے اندر انڈیا دا شہر ہے، تے اس وقت پاکستان دے اندر رہن والے تے انڈیا دے مخالف ہیں، انڈیا ریاست پاکستان دا مخالف ہے، سانو تو ویسے ہی بوڑھ کے مرنا چاہیے۔ جیڑا ملک ساڑی ریاست دا دشمن، ساڑی ایٹمی قوت دا دشمن، ساڑے اسلامی تشخص دا دشمن، ساڑی فوج دا دشمن، ساڑی انٹیلیجنس دا دشمن، ساڑی کرکٹ تک دا دشمن، آج ایسا انہاں شہرہ نال پیار کرنے ہیں جیڑے انڈیا چین تے رسول اللہ دے شہر نال پیار نہیں کر دے، مکی نہیں کہلاندہ، مدنی نہیں کہلاندہ، قاسمی کہلانا ہے، دیوبندی کہلانا ہے، بریلوی کہلانا ہے، رضوی کہلانا ہے، قادری کہلانا ہے، نقشبندی کہلانا ہے، سہروردی کہلانا ہے، مہروی کہلانا ہے، صابری کہلانا ہے، فلاں فلاں کہلانا ہے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دینا، مینوں کدی دسے آنا جو تو محمدی کیوں نہیں کھواندا، تینوں تکلیف کیڑی شے دی ہوندی ہے؟ نعرہ تکبیر! حالانکہ سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب نو سب نالوں زیادہ پیارا ہے۔ آؤ قرآن دی بات سناواں تے بات ختم کرم۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ پاک فرماتے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فلا وربک، ہائے ہائے ہائے، اللہ دی قسم قرآن سن، اللہ فرماندا ہے فلا وربک، او جند جیویو میرا یار محمد رسول اللہ، فلا اے گل نہیں جو لوگ آکھن جو محمد سونے دیاں بھی من لواں گے، دوسرے دیاں ہی من لواں گے، محمد رسول اللہ دی بات بھی مننے آئے تے دوسرے دیاں باتیں ہی مننے آئے۔ اللہ پاک فرماندا فلا اے گل نہیں، اے گل نہیں، اے ہو نہیں سکدا کہ محمد سونے دے ہوندے ہویا ہے کہیں دوے نو حکم بنا لے، فیصل بنا لے، کہیں دوے دی بات من لے۔ اللہ فرماندے جند جیویو میرا یارا میں آدھا پیاں فلا وربک، مینوں تیرے رب ہون دی قسم لا یؤمنون۔ اے مضارع دا صیغہ ہے، علماء طلباء جان دن تجدد استمرار واسطے آندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے فلا وربک لا یؤمنون، او جند جیوی مینوں تیرے رب ہون دی قسم، اے مومن قیامت توڑی نہیں بن سکدے، اے نمازاں پڑھن، روزے رکھن، تسبیحاں پڑھن، حجاں کرن، زکاتاں دین، داڑیاں رکھن، چلے کٹن، تسبیحاں پڑھن، اے مومن نہیں بن سکدے۔ اے میرا اللہ مومن بنن دی شرط کیا ہے؟ ایمان کدوں دل دے اندر آندا ہے تو کس بندے نو مومن لکھنا ہے؟ آؤ سنو رب دا قرآن، اللہ پاک فرماندے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ او میرا پاک پیغمبرا جے توڑی تے محمد نو شریعت دے ہر معاملے چ فیصل تسلیم نہ کر لین، او توڑی یہ مومن بن سکدے؟
حضرات اللہ دا قرآن ہے، اور اللہ پاک فرماندے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے تمام اختلافات دے اندر فیصل محمد الرسول اللہ نو منن۔ فرض کرو جھگڑا پائے گیا ہے کہ نماز دے اندر فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اللہ فرماندا لڑو نہیں، میرے مصطفیٰ کو پوچھو میرا محمد کیا فرماندا ہے۔ اج رفع یدین تے جھگڑا پائے گیا، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اللہ پاک فرماندے ہیں کردار مصطفیٰ نو دیکھو میرے محمد نے نماز دے اندر کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے۔ اج جس معاملے دے اندر بھی حلال ایک مولوی ادا کرا لو، ایک ادا نہیں کراندا، جھگڑا پہ گیا، اللہ فرماندے ہیں میرا سونا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے آن تے اختلاف تیرے کولوں فیصلہ لے آن، تیرے کولوں پوچھن کہ سونا حلال کراونا چاہیے کہ نہیں کراونا چاہیے۔ اے عدالت جو نکاح مولوی نے پڑھا دیتا ہے، ایک آخدہ عدالتی نکاح ہو جاندہ ہے، دعا دا نہیں ہوندہ۔ اللہ فرمانے لڑو نہیں، فیصل میرے محمد نو بنا لو، میرے مصطفیٰ کو پوچھو میرا محمد کے آخدہ ہے۔ آؤ لوگوں رب ذوالجلال دی قسم ہے سادہ کسے نال جھگڑا کوئی نہیں، کسے نال نفرت کوئی نہیں، کسے نال عداوت کوئی نہیں، اور جنہ مسئلے تھے اختلاف کر کے امت نو ٹکڑے ٹکڑے کیتا نے، آؤ سارے مسئلے میرے محمد دی حدیث تے پیش کرو، جو رسول اللہ دا فیصلہ ہوئے گا اہل حدیث نو بھی تسلیم ہے، تو بھی تسلیم کر لے، جھگڑے ختم ہو جا۔ جھگڑے دی بات ہی کوئی نہیں۔ میں آکھا میرے مولوی، تو آکھے میرے مولوی، ان جھگڑے ختم ہوندے نے؟ نہیں ختم ہوندے۔ آؤ جھگڑے ختم ہون، قوم اتحاد دے اندر آئے، متفق ہو جائے، سب دے اندر اتفاق ہوئے، اتحاد ہوئے، پیار ہوئے، محبت ہوئے، شفقت ہوئے، رحمت ہوئے، ہر بندہ مسجد دا نمازی ہوئے، ایک جیسی نماز ہوئے، ایک جیسا انداز ہوئے، ایک جیسی فکر اور سوچ ہوئے، اور اگر کرنی ہے تو پھر ایک ہستی ہے کائنات دے اندر کہ جس دی اتباع واسطے اللہ نے کائنات دے نبیوں نو بھی بیت المقدس دے اندر نازل کر کے مقتدی بنا کے کائنات دا واحد امام بنایا ہے، تو محمد نو بنایا۔ آؤ اس ہستی تے جمع ہو جاؤ، اور اتفاق نال اللہ دی قسم اہل حدیث تیار ہے۔ اہل حدیث ہمیشہ دعوت فکر دیندہ ہے کہ مسائل جھگڑو نہیں، لڑائی نہ کرو۔ جدوں رسول اللہ دی حدیثاں موجود نے، بخاری مسلم موجود ہے، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ موجود ہے، حدیث دیاں کتاباں موجود نے۔ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیثاں تے اپنی زندگی، اپنے مسائل پیش کیجئے، اور اللہ دی سب تو محبوب ہستی محمد الرسول اللہ نو اپنا قائد اور امام تسلیم کیجئے۔ اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے بھائی سوال ہے، ایک بندہ عمرے سے واپس آئے اور پھر وہی کام دوبارہ کرے جو پہلے کرتا تھا، داڑھی مونڈنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا وغیرہ وغیرہ، تو اس کا عمرہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عمرہ تے اخلاص نیت نال قبول ہو جائے گا، البتہ نویں سروں اللہ نال دشمنی شروع ہو جائے گی۔ عمرہ تے قبول ہو جائے گا جدوں اخلاص نال جاندا اللہ او عمل نو قبول کردا ہے، البتہ نویں سرے تو اللہ نال دشمنی شروع ہو جائے گی۔ یا کتنی دیر تک اس کا پتہ چلے گا کہ اس کا عمرہ قبول نہیں ہوا؟ بھائی یہ تو رب ہی جانتا ہے، میرے کو تو کوئی ایسا کمپیوٹر سسٹم کوئی نہیں کہ میں ویکھاں کہیں دا عمل قبول ہے۔ جس دا عمل سنت دے مطابق ہے وہ قبول ہے، اور ہر نیکی تو بعد جو بندہ گناہ کردا ہے وہ گناہ لکھیا جاندا ہے، اللہ نال عداوت ہے نئے سرے تو۔ جدوں اخلاص نال عمرہ کردا ہے رمضان شریف دے اندر، اللہ دے رسول نے فرمایا انہوں حج دا ثواب ہے، اور ماں دے پیٹ چ جیسے بندہ معصوم بن کے آندا ہے، گناہ دی معافی منگدا ہے، توبہ کردا ہے، اس وقت اللہ سارے گناہ معاف کر دیندے۔ جدوں آ کے دوبارہ شروع کریندا ہے پھر پچھلے دفتر بھی کھول ویندے تے نویں سروں جنگ بھی شروع ہو جاندی۔ سوال داڑھی کاٹنا کب سے ہوئی؟ صحابہ سب کی داڑھیاں تھی، پھر مسلمانوں نے کب سے داڑھی کاٹنا یا موننا شروع کی؟ حضرات جدوں کولوں مسلمان دے دل وچ رسول اللہ دی سنت دی اہمیت ختم ہو گئی، اس انگریز نو ویکھیا، لوکاں نو ویکھیا داڑھی منیاں نو، اور سب تو پہلے داڑھی مون مجوس ہیں۔ نبی اکرم طبقات ابن سعد دے اندر ہے، اللہ دے رسول کولو دو سفیر آئے مجوس دے، اور اللہ دے پیارے پیغمبر نے انہاں دے کولو منہ پھیر کے دوسرے پاسے کر لے۔ اے دوبارہ آئے، اللہ دے رسول نے پھر منہ پھیر لیا، پھر کے آئے،
پھر اللہ دے رسول نے منہ پھیر لیا۔ توجہ کرنا، اج میں اور آپ اللہ دے رسول دی سنت نو معمولی سمجھنے ہیں اور نہ لینے ہیں بیبیاں دا کہ بیبیاں نہیں رکھن دیندیاں، حالانکہ میں قسم کھا کے کہنا کہ کوئی آدمی داڑھی رکھے کدی بی نہیں آکھیا کہ میں اس کو عدالت جاندی پیاں طلاق لینی ہے، اس داڑھی کیوں رکھائی ہے؟ آج تک مثال نہیں ملتی۔ گندا کام اپنا کرنا، نہ پردے علی دے ٹھوک دینا۔ حضرات، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا ہے۔ اے آدمی کہندے سونا تواڈے بارے تو سنیا تساں بڑے مہربان ہو، مہمان نواز ہو، فلاں ہو فلاں ہو، تے ساڈے کولوں تساں اتنی نفرت۔ اللہ دے رسول نے فرمایا، سنو طبقات ابن سعد، اللہ دے رسول نے فرمایا مینوں تواڈی شکل چنگی نہیں لگی، مینوں تواڈی شکل ہے چنگی نہیں لگی۔ انہاں کہ سونا کیا کروں، ساڈا جڑا رب ہے یعنی بادشاہ ہے انہوں یہ شکل مجوسی نو چنگی لگدی ہے جو مچھاں وڈیاں تے داڑھی منی ہوئی۔ اللہ دے رسول نے ایک جملہ فرمایا تواڈے رب نو تواڈے بادشاہ نو داڑھی منی چنگی لگدی ہے۔ امرنی ربی بإعفاء لحیتی وقص شواربی، میرے رب نے مینوں داڑھی ودھاون دا حکم دیتا ہے، مچھاں کٹاون دا حکم دیتا ہے۔ ہن فیصلہ خود کر لو، اس تے میں کسی تے کیا آکھاں، میں کسی تے کیا فتویٰ لگاواں؟ اللہ دے رسول فرما رہے آمرانی ربی، میرے رب نے مینوں حکم دیتا ہے۔ ہن امت ہو کے رسول اللہ دی تے کلمہ رسول اللہ دا پڑھیے تے شکل مجوس والی رکھیے، یہ فیصلہ خود کر لے۔ دن قیامت دے اللہ دے رسول دے حوض کوثر دی بھی تو امید رکھنے، کم از کم شکلاں تو پہچان آ ہی جاوے۔ یہ لکھے ہوا ہے کہ عورتوں کی تبلیغی جماعت کی صورت میں جس طرح مردوں کی جماعت تبلیغ کے لیے جاتی ہے، کیا عورتیں بھی تبلیغ کے لیے جا سکتی ہیں؟ پردہ شرعی ہوئے، محرم نال ہوئے، توجہ کرو، پردہ شرعی ہوئے، محرم نال ہوئے تے اے عورت اپنے گھر والے نال، اپنے بھائی نال اے جا سکتی ہے دعوت و تبلیغ واسطے۔ پر جیڑی جماعت اج دعوت و تبلیغ واسطے بیبیاں نو لوکاں دے گھراں چ لے ویندی، او دا عقیدہ ہے جو بی بی مسیت چ نہ آوے، دا مسیت چ آونا مکروہ ہے۔ اج جیڑی تبلیغی جماعت عورتاں دی نکلدی ہے ساڈے ملک دے اندر، اس تبلیغی جماعت دا عقیدہ کیا ہے کہ عورتاں دا مسجد چ آونا کیا ہے؟ بولو او بولو، مکروہ ہے۔ اے بی بی مسیت نہیں آ سکتی۔ کملیا جیڑی بی بی تیرے مذہب وچ مسیت نہیں آ سکتی، او چودھری دے گھر کیویں جا سکتی؟ ٹھنڈے دل نال سوچ، پہلے اپنی سوچ بدل، پہلے رسول اللہ دا طریقہ اختیار کر، پہلے رسول اللہ دی سنت تے اعتماد کر، رسول اللہ دی حدیث سمجھ تے بی بی نو مسیت چ بھیج۔ بیبیاں نو مسیت چ آون نہیں دیندا تے تبلیغی جماعت واسطے چلے تے لوکاں دے گھراں ٹوری کھانا ہے۔ اللہ دا گھر بھیڑا تے لوکاں دے گھر چنگے ہیں۔ ٹھنڈے دل نال سوچو۔ آؤ میں پہلے آکھ دیتا ہے کہ عورت محرم مرد نال پردہ شرعی ہوئے، اور تمام وہ قواعد و ضوابط جو عورت دے واسطے باہر نکلن دینے کہ محرم نال نکلے، شرعی پردہ ہوئے، تے اے عورت تبلیغ واسطے اپنے محرم نال اگر جائے تے جا سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس بی بی نو مسیت تے آمن دی اجازت دی ہے، مسیت تے آمن نہیں دین دے۔ اللہ ہدایت دے تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔